اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد بعد جل پر جو ہم اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یا البتول۔ آج کا دن ماہ رمضان کا اول دن اور اس کی دعا جس طرح کے پروردگار عالم ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہم اجعل صیامی فیہ صیام الصائمین و قیامی فیہ قیام القائمین و نبینی فیہ ان نومات الغافلین و حبلی جرمی فیہ یا الہ العالمین وعفو انی یا عافین عن المجرمین۔ کتنی خوبصورت دعا ہے کہ اے معبود میرا آج کا روزہ حقیقی روزے دار جیسا قرار دے، میری عبادت کو سچی عبادت گزاروں جیسی قرار دے، آج مجھے غافل لوگوں جیسی نیند سے بیدار کر دے اور آج میرے گناہ بخش دے اے جہانوں کے پالنے والے، اور مجھ سے درگزر کر گناہ گاروں سے درگزر کرنے والے۔ کتنی خوبصورت دعا ہے جو ہم پروردگار عالم سے آج کے دن جو ہے پروردگار سے کر رہے ہیں کہ پروردگار عالم کیسے ہمیں دعا کے ذریعے جو ہے ہمارے لیے مسائل کو پروردگار حل کرتا ہے۔ کہ دیکھنا یہ ہے اب کہ یہ جو ہم کام کر رہے ہیں، قیام روزہ رکھ رہے ہیں، تو یہ آخر روزہ اس کی کتنے درجات ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ دعا یوں شروع ہو رہی ہے کہ خدایا میرا روزہ اس مہینے میں اور اس دن میں جو سچے اور حقیقی روزے دار ہیں ان جیسا بنا، میرے روزے کو قرار دے، اور اسی طرح میری راتوں کی نماز کو جو قیام ہے اس سچے قیام کندگان میں مجھے شمار کر دے اور مجھے بیدار کر دے اس غفلت کی نیند سے جس میں اکثر لوگ گرفتار ہو جایا کرتے ہیں، تو اور میرے گناہوں کو بخش دے، اور یا الہ العالمین عالمین اور دو جہاں کے معبود مجھے معاف کر دے۔ تو معاف کرنے والا ہے، مجرموں سے درگزر کرنے والا ہے وہ پروردگار۔ بہت ہی خوبصورت، بہت ہی حسین دعا ہے جس میں ہمیں اس بات پر سوچنے کی دعوت دی جا رہی ہے کہ روزے کے بھی مختلف درجات ہوتے ہیں۔ آپ بھی روزے دار ہیں، میں بھی روزے دار ہوں، آپ کا درجہ الگ، اور کوئی بھی روزے دار ہے، سب کے سب ایک جیسے روزے دار نہیں ہوتے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک اکمل درجے پر پہنچا ہوتا ہے، ایک کمال صحیح نہیں یعنی باطل نہیں ہے اس کا روزہ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو اکمل درجے کا روزہ رکھتے ہیں، یعنی کہ روزہ ان کی نظر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایسا رابطہ ہے کہ دل میں سوائے اللہ کے کچھ بھی نہیں ہو، یعنی عام دنوں سے زیادہ انکساری روزے میں ہونی چاہیے۔ اور کامل وہ ہے کہ انسان صرف روزہ جسمانی نہیں رکھے، بھوک پیاس نہیں، بلکہ پورے اعضاء و جوارح کے ساتھ، یعنی کہ کان سے غیبت نہ سنے، زبان سے معصیت نہ کرے، آنکھوں سے اللہ کی نافرمانی نہ کرے، حتیٰ ان بالوں کو بھی کبھی روزہ ہونا چاہیے، اور ان بالوں کو نامحرم کو نہ دکھائے، اپنے آپ کو غفلت سے دور رکھتے ہوئے ہر تمام کے تمام اعضاء و جوارح کا روزہ رکھا جائے، اور یہ روزہ کامل ہے، اس کو کہتے ہیں کامل روزہ۔ اور تیسرا روزہ جو اکثر روزے دار اس کیٹیگری میں آتے ہیں وہ یہ کہ وہ اعضاء و جوارح کو نہیں بلکہ صرف بھوک اور پیاس سے بچاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے نامحرم کو دیکھ لیں، ہو سکتا ہے جاب نہ کریں، ہو سکتا ہے بےہودہ کام بھی کر لیں، تو ایسے لوگوں کا روزہ صحیح ہے، یعنی قضا نہیں ہے بلکہ سزا ہے، اور سزا یوم قیام ہے، کیونکہ روزے کا وہ احترام نہیں کیا، ان گناہوں کی سزا تو رہے گی اپنی جگہ۔ اور آگے بڑھ کر اس دعا میں کہا جا رہا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنے آپ کو، اپنے دل کو آمادہ کریں، تیار کریں نزول ملائکہ کے لیے، کیونکہ ہم سب اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں شب قدر کے لیے۔ اور شب قدر میں ہم شروع یہ جانتے ہیں کہ
یہ جو الف ہے نا اس میں تنزل الملائکتی کا جو یہ الف اور لام ہے، یعنی سارے کے سارے ملائکہ نازل ہوتے ہیں، ان کا رخ اس زمین کی طرف ہوتا ہے، اور یہ اور جو مومنین ہیں جو کہ کوشش کر رہے ہیں اس مہینے کے احترام کرنے کا اور حقیقی روزہ رکھنے کا، ان پر بھی آگے آگے سلام کرتے ہیں۔ لہٰذا ان دلوں کو آمادہ کرنا ہے، کیسے؟ غفلت سے دور رہ کر۔ اور کیسے؟ کیونکہ کیسے غفلت سے دور رہ کر؟ کیونکہ ان دلوں نے کثرت نے جگہ جو ہے بے لے لی ہوتی ہے۔ کثرت سے مراد اولاد، مال، لوگ اور دنیا داری، ان سے اگر بہت زیادہ اٹیچ ہوں گے تو پھر وہاں وہ وحدت، وہ نورانیت، وہ طہارت نہیں ہوگی۔ لہذا دل کو پاک کرتے ہوئے طہارت کے ساتھ ہم نے انشاءاللہ تعالی ان دنوں کو تیار کرنا ہے، ان دنوں میں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے تاکہ یہاں پر ملائکہ نازل ہوں۔ مطلب یہ کہ ملائکہ سے رابطہ قائم ہو سکے۔ اسی لیے قرآن مجید میں بار بار کہا گیا کہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ لبیک یا اللہ، یعنی کہ پروردگار عالم جو ہے بار بار ہمیں متوجہ کر رہا ہے کہ اموال اور اولاد ہے، تمہیں ذکر الہی سے کہیں غافل نہ کر دیں، یعنی جو غیر ضروری کام میں مجھے مشغول کر دے، اور جو بہت زیادہ ضروری ہے، جو قرب الہی ہے، اس سے میں محروم رہوں تو وہ انسان کے لیے بہت ہی باعث خراساں ہے۔ اور سورہ تکاثر اس کا کثرت سے پڑھا جائے، جو کہ پارہ نمبر جو ہے 30 میں ہے، اس کو کثرت سے پڑھا جائے تاکہ تکاثر تمہیں جو ہے غافل کر دیتا ہے۔ غفلت سے بچو، اپنے آپ کو تیار کرو، آمادہ کرو۔ تکاثر کس چیز کا تکاثر؟ کیا چیزیں جمع کرنے میں لگے ہوتے ہیں؟ ہمارے جو ہے ہمارے کبرز جو ہے، جتنے بھی الماریاں ہیں وہ بھر رہی ہیں، حتیٰ ہماری سوچ، بہت سے لوگ ذکر نہیں کر پاتے، بہت سے لوگ مسلسل صحیح معنوں میں ذکر نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ جو ذکر کر سکتے ہیں، جن کی لسان ذکر ہے، وہ اللہ کے بارے میں سوچتے ہیں، ان کا دماغ ادھر ادھر نہیں جاتا۔ یہ کیوں کہا جاتا ہے خاموشی اختیار کریں، چپ رہیں، زیادہ نہ بولیں؟ تو اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ خاموشی اندر سے شروع ہوتی ہے۔ اندر جو ہماری سوچ بکھرتی رہتی ہے، ہم جو ہے تھوڑا سا جو ہے متوجہ نہیں کر پاتے۔ پروردگار کی رحمتیں اس مہینے میں شامل حال ہوں۔ دعا کروں گی کہ پروردگار عالم ہمیں اس مہینے کی صحیح معنوں میں معرفت کے ساتھ عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں وہ لمحات بھی میسر ہو سکیں جس کے ذریعے سے ہم جو ہے ان عبادتوں کو انجام دے سکیں۔ پروردگار عالم جہاں کہیں پر بھی مومنین چھوٹی بڑی بیماری میں مبتلا ہیں، سب کو شفائے کلی عطا کرے، اور اس مہینے کی برکتوں سے اور اس مہینے کی فضیلتوں سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔